بات کے اندر. اور ابھی کچھ دن پہلے ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی اس علاقے سے کہ ایک خاتون ٹیچر جو تھیں وہ تھوڑا سا احتجاج کر رہی تھی کہ ان کے علاقے میں اب تک جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی چیز امدادی سامان نہیں پہنچا. یقیناً آج کے اس وقت میں جب چاروں طرف بڑے مسائل کا سامنا ہے لوگوں کو لاک ڈاؤن کی صورت میں اور کرونا وبا کی صورت میں بے شمار لوگ اس وقت مشکل کا شکار ہے. تو ان خاتون کی ویڈیو ہمارے سرپرست اعلیٰ طاہر ملک صاحب نے دیکھی. پھر ان تک اپروچ ہوئی ہمارے ایک اورنگی ٹاؤن کے ایک ساتھی کے ذریعے, شجاع بھائی کے ذریعے. تو ان سے اپروچ کی, ان سے انہوں نے ملاقات کی, پھر ان کے مسائل سنے. چونکہ پاک آغوش ویلفیئر آرگنائزیشن ایک تلاش نیوز کے پلیٹ فارم سے بھی کام کر رہی ہے. تو آج میں بحیثیت صدر کے اپنی بہن نادیہ کے پاس یہاں بیٹھا ہوں جن کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی, اور آج ان کے پاس بیٹھا ہوں. اور ان سے پہلے تو ہم اس علاقے کے مسائل کے بارے میں پوچھیں گے, اور پھر چونکہ ہمیں ملاقات کر کے بڑی خوشی ہوئی, ماشاءاللہ MSc فزکس ہیں, اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ اس علاقے میں ماشاءاللہ اتنی انٹیلیجنٹ خاتون ہے, اتنی پڑھی لکھی خاتون ہے. یقیناً ان کے ذریعے لوگوں کی مدد ہونی چاہیے. آئیے ان سے نادیہ سے کچھ گفتگو کرتے ہیں. پہلے تو السلام علیکم. آپ کا بہت زبردست ماشاءاللہ, آپ کی جو ہم نے انٹرویو دیکھی تھی بہت زبردست تھی, اور آپ کا جو ایک انداز تھا وہ بہت زبردست تھا. تو اپنے علاقے کے بارے میں پہلے تو بتائیے کہ آپ کا علاقے کے بارے میں یہ کیا, کس قسم کا علاقہ ہے, لوگ کیا کرتے ہیں یہاں پر؟ سب سے پہلے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. آواز ضرور. السلام علیکم, میں نادیہ. یہ ہمارا جو علاقہ ہے یہاں پر غریب طبقہ ہے, زیادہ تر غریب طبقہ. مطلب غریب کا مطلب یہ نہیں کہ بالکل بے روزگار ہیں. یہاں روز کے لوگ جو ہے نا کمانے والے ہیں, دیہڑی دیہات, یعنی صبح جاتے ہیں تو شام کو کما کے لاتے ہیں تو اپنے چولہے جلاتے ہیں. جو نہیں جاتا وہ دوسرے دن بیٹھ کے رو رہا ہوتا ہے کہ بھائی کیا کریں. یہ غریب طبقہ یہ روز کے کمانے والے, روز کے کھانے والے. اب لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہمارا طبقہ بالکل سمجھ لیں کہ جو بندہ گھٹنوں پہ چلتا ہو نا وہ بالکل زمین پہ بیٹھ جائے, اس طرح کا ہو گیا ہے. مطلب ہمارے کھانا پینا کچھ بھی ہم تک مدد بھی ایک تو نہیں پہنچ رہی ہے. اوپر سے غریب عوام اس لیے اور غریب ہو گئی ہے کہ ہم لوگ بھوکے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے. اس دن پڑھے لکھے ہونے کے باوجود میں نے یہ بات کری, شاید کچھ لوگوں کو میری بات بری بھی لگی ہو, کچھ لوگوں کو اچھی نہ لگی ہو, ان سے میں معذرت کرتی ہوں. لیکن اس بات کی خوشی بھی ہے کہ میری آواز سن کے یہ پاک آغوش ویلفیئر والے میرے تک پہنچے, انہوں نے میری مدد کی, انہوں نے میری بات سنی, اور ان کی وجہ سے میرے علاوہ کئی اور لوگوں کے گھر بھی آباد ہوں گے جن کے دل سے دعائیں نکلیں گی. کہنے کا مقصد یہ ہے, یہاں پر زری کا کام کرتے ہیں, ڈوری کا کام کرتے ہیں لوگ. عورتیں گھروں میں اپنے کشیدہ کا کام کرتی ہیں, زری کا آر کا کام, اڈے کا کام ہوتا ہے. یہاں اگر ہم اسکولوں میں پڑھا بھی رہے ہیں تو ہمیں مشکل سے 2000-3000, زیادہ حد سے 4000 روپے سیلری ملتی ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے ہم لوگ محنت کر کے کھاتے ہیں. لیکن اب ہمارے اسکول بھی بند ہیں, ہمارے روزگار بھی سر بند ہے. جو بندے مزدوری کرنے جاتے ہیں تو وہ باہر سے کہا جاتا ہے کہ گھر میں بیٹھو, کرونا ہے کرونا ہے. تو کرونا کی وجہ سے تو واقعی کرونا تو ہے, وہ بے شک اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ایک آفت ہے. اللہ پاک بھی جیسے آئی ہے ویسے ہی اللہ پاک اسے ختم بھی کر دیں گے. لیکن یہ بتائیں کہ جب ہمارے گھر میں کھانے کو نہیں ہوگا, ہمارے گھر میں پینے کو نہیں ہوگا تو ہم کیا کریں گے. پانی کے جو ٹینکر ہمیں پہلے 1200 میں 1500 میں مل رہے تھے نا, اب 2000-1800 روپے میں مل رہے ہیں. جب ہم ٹینکر والے کو بولتے ہیں کہ پانی ڈال دیں تو بولتے ہیں بھائی پہلے پیسے لے کر آئیے. تو پیسے ہم کہاں سے لائیں جو ہم روز کے کمانے والے اور روز کے کھانے والے. خاص طور پہ اس بات کے لیے دوبارہ شکر ادا کروں گی, شکریہ کہوں گی طاہر صاحب کو, طاہر ملک صاحب کو, جو پاک ویلفیئر والوں کے, پاک آغوش والوں کے, ان کو میں شکریہ کروں گی کہ انہوں نے جو ہے نا ہمارے لیے پانی کا بندوبست کیا. انہوں نے ہمیں یہاں 3 ٹینکر پانی کے بھجوائے, جس سے ہماری گلی میں تھوڑا ہی صحیح لیکن پینے کا پانی میسر ہوا ہے, میٹھا پانی میسر ہوا ہے. میں ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں, ان کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے ہماری مدد کی, انہوں نے ہمارے آنسو پہنچے, اللہ پاک ان کو اجر دے گا ان کا. اور انہوں نے ہمارے لیے راشن کا بھی بندوبست کیا ہے, جس میں 25 راشن ہمیں دیے جا رہے ہیں, جن کی مہربانی ہے, جن کے جو مستحق لوگ ہیں ان کو دیا جا رہا ہے. باقی اور بھی ہمدرد لوگ اس دنیا میں موجود ہیں, اس پاکستان کے اندر موجود ہیں, جو پہنچنا چاہتے ہیں لیکن پہنچ نہیں پا رہے. ان سے بھی میری اپیل ہے کہ اورنگی ٹاؤن میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو محنت کر کے کھانے والے ہیں, وہ بھیک نہیں مانگ رہے, اپنا حق مانگ رہے ہیں. جب آپ نے کہا کہ گھروں سے باہر نہ نکلے تو آپ ان کی امداد ان تک گھر تک پہنچانے کے
वसाइल पैदा करें ना कि लोगों तक कैसे पहुंचा जाए। बिजली के बिल नहीं आएंगे, बिजली के बिल आ चुके हैं, बिजली के बिल आ चुके हैं, और 2-2 हज़ार की जगह जिनके 2 हज़ार आते थे इस दफ़ा 4 हज़ार आए। मेरा 1 हज़ार आता था, 2 हज़ार आया। एक बात है, जब इमरान खान साहब कह रहे हैं कि बिजली के बिल नहीं आएंगे तो फिर क्यों आ रहे हैं? तो ऐसी जैसे बिजली का बिल आ सकता है ऐसे राशन भी पहुंचा दें। अगर पहुंचाने वाले बने तो क्यों नहीं पहुंच सकता है? पहुंच सकता है। हमारी लेडी हेल्थ वर्कर है, उनको ये हर घर का पता है कि किस घर में कितने बच्चे हैं, क्यों नहीं? क्या आप उनसे रब्ता नहीं कर सकते? पोलियो वर्कर्स हमारे पास आती हैं, क्या उनको नहीं पता कि हमारे घरों के क्या हालात हैं? बड़े बड़े लोग आते हैं, जब वोटिंग होती है, जब कोई चीज़ बड़ी चीज़ होती है तो बड़े लोगों को पता होता है, छोटे लोगों को नहीं पता होता है। लेकिन छोटे लोगों के ही सर पे चढ़ के ना बड़े बनते हैं। गरीबों की मदद करेंगे तो गरीबों के दिल से दुआ निकलेगी। अल्लाह पाक क्या पता किसकी दुआ सुन ले और ये मुसीबत का वक्त टल जाए। बहुत शुक्रिया। मैं सबसे व्यूअर्स यहाँ एक बात करूँगा कि मैं अभी इनके पास आया, मैंने इनसे मुलाकात की, और ये मेरी बहन जो है ना माशाल्लाह MSc फिज़िक्स है। मैं तो मुझे हैरत हुई इसे सुन के, और बड़ी हैरत हुई। और इन्होंने बेशुमार इदारों से जो नंबर्स दिए गए थे सोशल मीडिया पे कि ये हैं वो हैं फलां है ढिमकाना है XYZ जो भी है, नाम में किसी का भी नहीं लेना चाहता, तो उन सब को अप्रोच किया आपने। और जिसमें से एक आए भी हमारे पास पाक वेलफेयर डॉक्टर इकबाल साहब, तो उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। उनकी टीम हमारे पास आई सर्वे करके, जो उनकी पहुंच थी उन्होंने हमारे साथ मदद की है। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो आए हमारे पास। पाक वेलफेयर डॉक्टर इकबाल साहब वो आए, उन्होंने कहा मज़ीद कोशिश करेंगे। कितनी और लोगों को आपने कॉल की है, काफ़ी लोगों के साथ मैंने बात की है। उन लोगों ने कहा है हम आएंगे, लेकिन फ़िलहाल अभी हमें ऐसा कुछ नहीं है। आएंगे, अच्छी बात है, उम्मीद तो दिखाई है, अल्लाह पाक उनको इसका अजर देगा। अल्लाह पाक मदद करने वाले उनके दिल में अल्लाह पाक रहम डाले, वो आए। लेकिन सबसे पहले जो पहुँचे वो हमारे पास पाक वेलफेयर वाले पहुँचे, और अब ये पाक आगोश वाले हमारे पास आए हैं। दोनों ही पाक पहुँचे। अल्लाह पाक इनको ऐसी पाक साफ रखे, और इनको आगे जो मुस्तहिक लोग हैं उन तक पहुँचने का वसीला अल्लाह ही बताएगा। अच्छा, यहाँ मैं एक बात मेंशन करना चाहूँगा। अभी मेरी बहन बता रही थी कि यहाँ एक बच्चा आ चुके, ज़ाहिर घरों में कुछ भी नहीं खाने को, तो एक छोटा मासूम बच्चा उसने अपने घर में आलू जो है वो क्या आलू उबाल के बेचने के लिए बाहर निकले कोने पे कि मैं आलू बेच के आज अपने घर का गुजारा करूँगा कुछ ना कुछ। तो पुलिस वाले डंडा लेकर आ गए, जी चलो घर पे जाओ। डंडे मारते हुए चले गए, उसके बेचारे के आलू भी सब गिर गए। मतलब ऐसे तो नहीं करें ना, जब खाने को नहीं होगा तो वो तो मेहनत करेंगे ना। तो मतलब यहाँ बच्चों की ये सोच हो गई है, जो पढ़ने लिखने की उम्र है अब वो घर के कमाने की सोच रहे हैं। बहुत शुक्रिया मेरी बहन, मुझे बड़ी खुशी होगी कि आप इस इलाके से पाक आगोश को ज्वाइन करें, और जो भी हम कर सकते हैं आपके लिए या इन लोगों के लिए। लेकिन बिल्कुल आपको वाज़ेह करूँगा, हम अपनी बसात के बल करते हैं, किसी से कोई वादा नहीं करते कि हम आपके लिए शीश महल बना देंगे, आपके लिए कर देंगे। लेकिन जो अपनी बसात पर कर सकते हैं इंशाअल्लाह ताला आपके ज़रिए आपके इलाके में अपना जो हम कर सकते हैं इन लोगों के लिए इंशाअल्लाह ज़रूर करने की कोशिश करेंगे। आप इनको लीड कीजिएगा, पाक आगोश को ज्वाइन कीजिएगा, और पाक आगोश के साथ मिलकर इस इलाके में कुछ बेहतरी की कोशिश करें। मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने हमें वक्त दिया, और तकलीफ़ हुई इस इलाके में आके, दुख हुआ। पहाड़ी इलाका है और बेपनाह मसाइल का शिकार है। तो मेरी उन तमाम लोगों से जो हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, खुदारा आगे आए, इन लोगों की मदद कीजिए। यकीनन ये वक्त है जिसमें लोग परेशान हैं, जिनके घरों में खाने को नहीं है, लोग इनके भी शौहर बैठे हुए हैं यहाँ पर हमारे पास 3-3.5 हज़ार अफराद हैं, हम तो 25 राशन दे पा रहे हैं। तो इनके शौहर भी, बात है कि कतरा कतरा दरिया बनता है। देखें आप हमारी आवाज़ सुन के यहाँ तक आए, क्या पता ये वीडियो आगे जाए और अल्लाह पाक किसी और बाहैसियत मुसलमान और ईमान वाले के तो उसके दिल में रहम आए, क्या पता वो भी हमारी मदद के लिए आए। देखे ना, कतरा कतरे से दरिया बनता है। आज आपने कुछ सोच के आगे कदम बढ़ाया है, जब हम कदम से कदम मिलाएंगे तो ही मंजिल तक पहुँचेगा। बहरहाल मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, और दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आप समेत इस मुल्क के, शहर के तमाम ही लोगों के मसाइल को हल करे, और उन लोगों को कम से कम हुकूमती सतह पे जब वो चीज़ें प्रोवाइड नहीं की जाती हैं। आपने लॉकडाउन तो कर दिया, ठीक है, लॉकडाउन ज़रूरी था, अवाम में कोरोना वायरस ना फैले, लेकिन इससे पहले कम से कम आपको प्रोग्राम बनाना चाहिए था कि लॉकडाउन की सूरत में जो लोग घरों में बैठ जाएंगे वो खाएंगे कहाँ से? उनके वसाइल नहीं है। अब डेली वेजेस के मजदूर, उनके पास तो इतना ख़जाना नहीं होगा कि वो ये 15-20 दिन के लिए घरों में बैठ जाए और उनके वसाइल इसी तरह चलते रहें, मुमकिन नहीं है। तो मेरी हुकूमती ज़ुमा से दरख्वास्त है कि खुदारा
ان کے بارے میں سوچیں. اور اب 12,000 گورنمنٹ جو پرووائڈ کر رہی ہے، اور میرا خیال نہیں ہے کہ یہ 12,000 ان لوگوں تک پہنچ سکے جو اس کے حقدار ہیں. یہ درمیان ہی میں کسی نہ کسی لوگوں کی جیبوں میں چلا جائے گا. اگر آپ ہی کرتے، لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہتے، تو آپ گھی پہ، چاول پہ، آٹے پہ، چینی پہ سبسڈی دیتے، 50% اس کو نیچے لاتے. اگر 200-250 روپے کلو گھی ہے تو اس کو آپ 100 پہ لاتے. یہاں پر بلکہ ایک بات میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، یہاں پر یہ بھی کیا جاتا ہے کہ یہاں پر جو آٹا ہمیں 40 روپے کلو مل رہا ہے نا، وہ 60 روپے کلو بھی مل رہا ہے. ظلم کی انتہا ہے. ظلم کی انتہا ہے. ایک تو لاک ڈاؤن اوپر سے 60 روپے کلو، بیچ میں 80 روپے. جس دن لاک ڈاؤن شروع ہوا ہے اس دن ہم لوگوں کے گھر میں آٹا نہیں تھا. ہم لوگ روز کے لانے والے، روز کے کھانے والے. اس دن 80 روپے کلو آٹا ہمیں، وہ بھی لائن میں کھڑے ہونے کے بعد ملا ہے. انتہائی افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمان کس طرف جا رہے ہیں، بجائے کہ ہم ان لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں جو لوگ بیچارے اس کرائسس میں ہیں. ہم الٹا اور زیادہ مہنگا کر کے لوگوں کے اس مسائل سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے. اللہ تعالیٰ ہم سب اپنی بہنوں کی مدد کرنے کے لیے آگے آ سکیں اور ان لوگوں کے لیے مدد کر سکیں جو اس مسائل کے شکار ہیں. اور میری دوبارہ میں آپ ان تمام دوستوں سے درخواست کرتا ہوں جو صاحب ثروت ہیں، اللہ نے جن کو دے رکھا ہے وہ آگے آئیں. اسی طرح کے جو لوگ ہیں ان علاقوں کے اندر، ان کے لیے ذرائع بنیں. یقیناً جب آپ ذرائع بنیں گے تو وہ رب ہے، وہ آپ کے لیے بھی بہت کچھ کرے گا اور آپ کے بہت سارے مسائل کو حل کرے گا. میں شکر گزار ہوں میری بہن آپ کا کہ آپ نے وہ وقت دیا، اور میں ان تمام لوگوں کا شکر ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس کاز میں ہمارے ساتھ تعاون کیا. اور اسپیشلی میں اپنے سرپرست اعلیٰ طاہر ملک بھائی کا شکریہ ادا کروں گا جنہوں نے بہت بہت دل سے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہماری ویڈیو دیکھی اور انہوں نے ہم تک پہنچے بلکہ پہنچ کے دکھایا ہے کہ واقعی وہ واقعی پاک آغوش، یعنی کہ واقعی پاک آغوش والوں نے بہت ہمت کی، بہت جدوجہد کی. جیسے بھی کر کے اتنے دن، 6 دن بعد وہ ہم تک پہنچ گئے. لیکن ڈھونڈنے سے واقعی مل جاتے ہیں. اور ہم تک پہنچے ہم ان کی پوری ٹیم کا، پاک آغوش کی پوری ٹیم کا تہ دل سے ہم سب شکر گزار ہیں کہ وہ ہم تک پہنچے. اور میں اسپیشلی ڈاکٹر درانی پاک آغوش کی حیثیت سے اپنی بہن کو یقین دلاتا ہوں کہ جہاں ہماری بسات ہوگی میری بہن، ہم پہنچنے کی کوشش کریں گے. ٹینشن نہیں کیجیے گا. اللہ بہت کارساز ہے، اللہ بہت رحم کرنے والی. کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسی ہستیوں سے ہم بات کر پائیں گے. یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے آنسو پوچھتے ہیں. اللہ پاک ان کے تو جنت میں بھی جو ہے نا اونچے مقامات دعاؤں میں ہیں. یاد رکھیے گا. ہم سب کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. بہت شکریہ. اورنگی ٹاؤن کے اس علاقے سے میں آپ کو خداحافظ کہتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ان کے اور ہم سب کے مسائل حل کرے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی جو نیک خواہشات ہیں اس کو قبول کرے. اور جو کرونا وائرس آیا ہوا ہے اس پورے ملک اور پوری دنیا کو جس سے متاثر کیا ہے، اللہ تعالیٰ اسے نیست و نابود کرے اور ان لوگوں کے جو روزگار کے راستے ہیں وہ کھولے. اور یہ لوگ مانگنے والے لوگ نہیں ہیں. میں بار بار کہتا ہوں یہ لوگ مانگنے والے. کبھی بھی مجھے یہ نہیں بولا کہ اپنی امی کے گھر سے جا کے 10 روپے لے کر. آج وہ وقت آیا ہے کہ ہم آپ تک پہنچ گئے. یہ مانگنے والے لوگ نہیں ہیں. ان کے لیے راستہ کھولیں. یہ خود اپنے لیے روزی روٹی کما لیں گے. اللہ تعالیٰ آپ ان کے اور تمام لوگوں کے مسائل کو حل کرے. اللہ حافظ. اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا.